الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخر إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لو سب حضرات. اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھلاوے، جیڑا پڑھے اور عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. ساڈا کم قرآن سناون، کوئی منے یا نہ منے، دوہے جہان یا ماری ویسی، جڑا حد قرآن دی بننے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. بندے زیادہ ہو، آواز تھوڑی کیوں تھوڑی ہے؟ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، جیویں جو تسا حضرات کو معلوم ہے، مدرسہ جامعہ عثمانیہ دا سالانہ دستار فضیلت دا پروگرام ہے. اج دے دن انہوں طلباء کو جنہوں نے اللہ دی پاک کلام کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کو اپنی سینے دی تختی دے اتے محفوظ کیتے، انہاں دے سراں تے اساں فضیلت دی دستار اتھاں مدرسے دے اندر پویسوں اور دن قیامت دے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے والدین دے سروں دے اتے ایسے تاج پویسی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البسا والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس. انہاں دے والدین دے سراں تے ایسے نورانی تاج پوائے ویسن جنہ دی روشنائی آسمانہ دے سورج کنے بھی زیادہ ہو سی. جے کو اللہ زبان دیتی ہے اُدا نا گھنے چاہ سبحان اللہ دے نال. تو اساں والدین بیٹھے ہوئے تو کو خوشی نہیں پی تھی دی کہ توالے سیرہ تے اللہ پاک نورانی تاج پواوے تھی دی خوشی؟ جے کو خوشی تھی وے زور نال سبحان اللہ آکھے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اسا مولویاں واسطے، مدارس والیاں واسطے، طلباء واسطے اے بیمار عید دی بیمار کو لو کم نہیں ہوندی کہ سال بھر طلباء کرام انتظار کریں دن کہ ساری 3 سالہ دی محنت، 2.5 سالہ دی محنت اندے ثمرے تے اندے نتیجے دے اندر اساں اج کامیاب ہو کے دنیا دے اتے اپنے دوستاں تے ماں باپ دے سامنے بھی سرخرو ہو سوں اور دن قیامت دے اللہ دے ہاں بھی سرخرو ہو سوں۔ حضرت تھوڑی مہربانی فرمائے سو ذرا میں دیتے دوستوں، مدارس دینیہ ایک قلعہ ہند اسلام دے اور انہاں دے اندر پڑھن پڑھاون والے طلباء تے علماء جنہاں دے بارے اللہ دے قرآن آکھے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اساں اپنے بندیاں وچوں اپنی کتاب اپنی کلام دے وارث پیدا کیتے ہیں۔ تو اے طلباء و علماء وارث ہیں انبیاء دے علوم دے، کہ دے علم دے وارث ہیں، دونوں بولو، انبیاء دے علم دے وارث ہیں، اور علم جیڑا کہیں دنیاوی سائنس یا ٹیکنالوجی دے ذریعے نہیں آیا، اور علم جیڑا کہ دنیا دے کہیں مفکر، کہیں سکالر، کہیں پروفیسر دے ذہن دی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اے او علم ہے جڑا اللہ نے اپنے محبوب کو وحی دے ذریعے عطا فرمایا۔ کہ دے ذریعے عطا فرمایا؟ زور بولو، وحی دے ذریعے۔ دنیا دے علوم ہیں جنہوں کو لوگ حاصل کریں دن، فخر کریں دن، اطراء دن کہ جناب سارے کو سائنس دا علم، ٹیکنالوجی دا علم، بائیو دا علم، معاشیات دا علم، سیاسیات دا علم، کئی علوم دے دعوے دار بڑا اطراء دن، فخر کریں دن، اکڑ دن کہ جناب سارے علوم حاوین انہا علوم دے اتے، اے مولویاں دا علم، اے دقیانوسی ہے، اے پرانا ہے، اے دے جناب 1450 سال پہلے دا ہے، اساں 21ویں صدی داخل تھائے کڑے آئے، اور جدید علوم دے اساں ماہر ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری گال غور نال سن سو، توجہ کرے سو، یہ جڑے دنیا دے علوم ہیں سب انہاں دا انکار نہیں،
انکار ساکو نہیں ہے، لیکن انہاں دی مثال ایویں ہے کہ جیویں ایک بندہ گھر بنے دے، بنگلہ بنے دے، کوٹھی بنے دے، بھائی کیوں بنائی بھی؟ یار گھر سکون مل دے، اطمینان مل دے، اطمینان حاصل کرنے واسطے ایک گھر بنائے، ایک بنگلہ بنائے، ایک کوٹھی بنائیے۔ اچھا ذرا دکھاؤ گا، اے جناب ایدہ ڈرائنگ روم میں، اے ایدہ ٹی وی لاؤنج ہے، اے سادہ بیڈ روم ہے، ایک نہیں 4 بیڈ روم ہیں، اتھا آ کے سکون مل دے۔ بہر سکون وہ کوئی نہیں ہوتا، سکون واسطے گھر بنائے، سکون واسطے اے بنگلہ بنائے، لکھا نہیں کروڑا روپے لا چھوڑیں۔ میں کہ یار اے بیڈ روم تا سکون واسطے ہے، اے نال جڑا بیت الخلا بنائے، لیٹرین بنائیے، اے کروڑا دا گھر، یہ نال گندگی خانہ، یہ کیا ہے؟ وہ دے مولانا صاحب مقصد وہ بیڈ روم ہے تے اے بیت الخراب میری ضرورت ہے۔ بیت الخلا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لیٹرین کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ایکو ضرورت واسطے نال بنائے، کچن ضرورت واسطے بنائے، ورنہ اصل مقصد وہ بیڈ روم ہے کہ اتھا سکون کرنے، اطمینان کرنے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علموں وچوں اصل العلوم ایک کتاب اللہ دا علم ہے، کیوں جو ہوئے وحی دا علم ہے، اے بندے دا مقصد ہے۔ اے دنیاوی علوم ضرورت دے ہیں کہ انہاں نال روٹی کماونی ہے، انہاں نال پیسہ بناونے، اے ضرورت ہے اور اے علم اصل مقصد ہے۔ سمجھ آنی بھی میری گالیا کہ نہیں؟ بولو اصل کیا ہے انسان؟ کچھ بھی تے نہیں۔ مالک علم جز اللہ اپنے قرآن دے اندر فرمیدن کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے لوگو، اللہ نے تو اپو اممہ دے پیٹی جو پیدا کی تے اس حال دے اندر کہ تو سب کچھ نہ وے جاؤں دے، توڑا کوئی علم توڑے کول نہا، وَلَ اللہ فرمے دے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اساں تو کو سنن دی طاقت عطا فرمائی، دیکھن دی طاقت عطا فرمائی، سمجھن دی طاقت عطا فرمائی، دل و دماغ دی قوت عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے طالب العلم، ذرا سمجھن دی کوشش کرائے۔ حصول علم دے ذرائع جڑے ہیں وہ ایک تے آنکھے، جو آنکھ دے ذریعے بندہ پڑھ دے دیکھ دے، آنکھ دے ذریعے ایک علم حاصل تھینگے، دوجا ذریعہ ایک کانن کہ جناب سنن دے ذریعے علم حاصل کریں دے، تریجا ذریعہ اے دماغ دل فرمائے اس دے ذریعے علم حاصل کریں دے، والحق ذریعہ زبان کہ جن دے ذریعے بندہ علم حاصل کریں دے، لیکن جن تجزیہ کی تیسر نچوڑ کجھے سے انہا ساریاں ذرائع دے اندر غلطی دا احتمال، جھوٹ دا احتمال، اکھ جڑیے دھوکہ کھا سکتی ہیں، زبان کوڑ بول سکتی ہیں،
جھوٹ بول سکتی ہے، سماعت سنن والے کان بھی غلطی کھا سکتے ہیں۔ یہ جتنے حصول علم دے ذریعے ہیں انہاں دے اندر غلطی دا احتمال ہے، کوڑ دا احتمال ہے، جھوٹ دا احتمال ہے، لیکن جڑا وحی دا علم ہے، وحی دا علم ہے، اُدھے اندر غلطی دا احتمال نہیں ہے۔ میری گال کو سمجھ آتی بھی یا نہیں؟ ایک تو سارے علماء بھی ماڈرن بن گئے، یہ مجمع دا تے میرا جوڑ اتنا نہیں ہے، یہ درمیان دا خلا جڑا ہے نا، وہ ہر کوئی پیچھے کہیں دا دل کریں دے، نو خطریں دے، کوئی خطی کھنے دے، کوئی کچھ کریں دے، کہیں دا دلہ دے، ان تے ونیو پہ ان تے ونیو پہ ہک بے کو مل جل آؤں، گال دو توجہ ذرا گھٹ کریں دے، ایمیں نا میں غلط آدھا بیٹھا صحیح آدھا بیٹھا، میری کو گال سمجھ آن دی بھی تو جی پچھلے کو آن دی اچھا چلو یہ شکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ جتنے بھی اے حصول علم دے ذرائع انہاں دے اندر انہاں علوم دے اندر بھی غلطی دا احتمال ہے، شک دی گنجائش ہے، اور جناب یہ جتنے علوم ہیں یہ ضمنی علوم ہیں، کیونکہ مالک علم یزل نے اپنی کلام دے اندر فرمایا اے میرے بندیوں میں اللہ نے تو گجڑا علم عطا کیتے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیتا مگر تھوڑا جیا علم دیتے، اور وہ ایسا علم ہے کہ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ اٹکل پجودہ علم ہے، وہ ظنی علم ہے، وہ گمانی علم ہے، وہ شکی علم ہے، لیکن جڑا اللہ دا علم ہے وہ یقینی علم ہے۔ نبوت دا علم کیڑا علم ہے؟ یقینی علم ہے، تے اون دے وارث جڑے ہیں وہ کون ہیں؟ بولو علماء ہیں، طلباء ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کریں گا کہ اے علماء اے طلباء انہاں کو معمولی نہ سمجھو، انہاں کو حکارت دی نگاہ نہ دیکھو۔ دنیا دار اپنے دنیا دے نشے دے اندر اج علماء کو طلباء کو حکارت دی نگاہ نال لے دل اور آدن جناب انہاں دا اے علم کچھ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں اپنے پڑھے تے پڑھائے تے مطمئن ہیں۔ اچھا یہ آدم اردو میں گفتگو کرے، میں تو سمجھے بھی دیرا سارا سریکی نہیں میں تو ہیں اردو والے ٹھیک ہے سارے خطیب ہیں بڑے، لیکن میں تے زیادہ چونکہ فقیت دیتی ہے اپنی زبان کو، میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں اردو بیان کرنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے جس کے ہم وارث ہیں ہم اس پر مطمئن ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مدارس یہ مساجد مولویوں نے
اپنے پیٹ کی خاطر بنائے ہیں، روٹی کی خاطر بنائے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے یہ مدرسے، یہ مسجدیں پیٹ کے لیے نہیں بنائی، روزی روٹی کے لیے نہیں بنائی، ہم نے یہ مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بنائے ہیں۔ میرے آقا، میرے محبوب جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر آئے، میرے آقا نے سب سے پہلے کوئی محل نہیں بنوایا، کوئی مکان نہیں بنوایا، کوئی بنگلہ نہیں بنوایا، کوئی کوٹھی نہیں بنوائی۔ میرے آقا نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے ایک زمین پسند فرمائی اور حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، آقا یہ زمین دو معصوم یتیم بچوں کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد اس مقام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس مسجد میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کو بلوایا گیا، سال و سہیل ان بچوں کے نام آتے ہیں احادیث میں۔ یہ میرے آقا کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا بچوں میں اس زمین کو پسند کر چکا ہوں۔ کہنے لگے ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، ان اشتریت بثمن، میں پیسوں کے ساتھ خرید کروں گا۔ بچے کہنے لگے آقا آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ تو ہجرت کر کے آئے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تم قیمت کا تعین کرو۔ جناب ابو بکر صدیق وفور جذبات سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے بچوں نام تم رکھو، پیسے تم بتاؤ۔ مسجد میرے آقا کی بنے گی، مدرسہ میرے محبوب کا بنے گا، اور پیسے میں ابو بکر صدیق کے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے یہ مدرسے پیٹ کے لیے نہیں بنائے، روٹی روزی کے لیے نہیں بنائے، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بنائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، تنتے ہیں، فخر و غرور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے علوم جو ہے سائنس کے علوم ہیں، سائنس نے ہمیں بتلایا ہے، توجہ کرنا، سائنس نے ہمیں بتلایا ہے، سائنس نے ہمیں یہ تعلیم بتلائی ہے کہ یہ جو سورج آسمانوں پر چل رہا ہے، یہ چلنے والا سورج 400 ارب سال پہلے 400 ارب سال پہلے یہ دوڑنے لگا ہے، اور اس کی دوڑ کی رفتار جو ہے 600 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ 600 میل دوڑتا ہے۔ اس کے پیچھے 27 چاند ہیں، اس کے پیچھے 60 سے 70 سیارے ہیں، وہ بھی اسی سپیڈ سے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ سائنس نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ جو چاند ہے نا، اس کی روشنی سے سمندر کے اندر تلاطم پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مد و جزر سے یہ پانی الٹ پلٹ ہوتا ہے، اس کے درمیان سے آکسیجن گزرتی ہے، ہوا گزرتی ہے۔ یہ مولویوں ہمیں سیاسی علوم نے بتلایا۔ میں عرض کروں گا اے سیاسی علوم والو، تم کہتے ہو کہ آج ہمیں سائنس نے سورج کی یہ سپیڈ بتلائی، چاند کا یہ کام بتلایا۔ سنو میری بات، یہ تم آج کہہ رہے ہو، اور میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1450 سال پہلے 1450 سال پہلے ہمیں وحی کے علم کے ذریعے یہ بتلایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اس رحمت کائنات نے ہمیں چاند کے متعلق بتلایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد كالعرجون القدیم۔ آپ بتلاؤ 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ کے اندر کون سی آکسفورڈ تھی، کون سی یونیورسٹی تھی، کون سا کالج تھا؟ کوئی تھا؟ بولے اگر کچھ تھا تو وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا مدرسۃ الصفوہ تھا۔ کون سا مدرسہ تھا؟ مدرسۃ الصفوہ تھا، جس کے اندر بیٹھ کر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی تعلیم دی کہ جس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ وحی، بولے وحی الہی ہے۔ میرے آقا چونکہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے آقا جو بولتے اللہ کی وحی سے بولتے۔ میرے دوستو، پھر آگے علماء جانتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی اللہ کا قرآن ہے، اور وحی خفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن میں اجمال ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آج مدرسہ جامعہ عثمانیہ نے جہاں بچوں نے اللہ کے قرآن کو حفظ کیا ہے، وہیں پر مشکات شریف تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی پڑھا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بولے تو صحیح یار، لگتی ہے نا؟ پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، گھٹیا نہ سمجھیں۔ ان پتلونیوں سے کہ جو ٹائی شرٹ پتلون پہن کر اپنا روب جماتے ہیں علماء پر، روب جماتے ہیں طلباء پر کہ ہم جدید علوم کے بڑے ماہر ہیں۔ ارے جدید علوم ضرورت ہے تمہاری، وہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی خاطر آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ہر آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہو کلرکوں کا احتجاج ہے، بھوکے مر گئے، سوکھی روٹیاں گلے میں ڈال کر سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، یہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ 22ویں گریڈ کا افسر کہتا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، لاکھوں روپے لے رہا ہے۔ جج کہتے ہیں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔ ہر ایک بندہ تنخواہیں بڑھانے کا
مطالبہ بھی کرتا ہے اور اس پر احتجاج بھی کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد کے مولوی نے جس کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار بمشکل ہے، کبھی روٹی کے لیے تنخواہ کے لیے مقتدیوں سے احتجاج کیا ہے کہ آج میں آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاؤں گا ورنہ میری تنخواہ بڑھاؤ، آج میں نماز نہیں پڑھاؤں گا ورنہ میری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی احتجاج کیا؟ بولے کبھی جھگڑا کیا؟ نہیں، روکھی سوکھی کھا کے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں۔ یہی اطمینان قلب والی جو دولت اللہ نے علماء اور طلباء کو عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ مت مرعوب ہونا ان دنیاوی علوم والوں سے کہ جو دنیا کا علم پڑھ کر وہ فخر کر رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم ریاضی کا علم جانتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کا علم جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کہتے ہیں ہمارے دماغ، ہمارے ذہن وہ بڑے ہائی کلاس کی ہیں۔ میں نے پڑھا ایک کتاب کے اندر کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ ایک گورا آیا، انگریز آیا، حضرت کے درس میں بیٹھا، آپ سے جب درس قرآن سنا، قرآنی علوم کے نکات سنے، اس سے مستنبط کیے ہوئے، مستخرج کیے ہوئے مسائل سنے۔ جب درس ختم ہوا، حیرانگی سے شاہ جی کے قریب آیا، کہنے لگا حضرت آپ جیسے لوگ بھی ہندوستان میں موجود ہیں، آپ جیسے لوگ بھی عالم فاضل ہندوستان میں موجود تھے، لیکن پھر بھی ہمارے گوروں نے، انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا، سن میاں، ان لوگوں نے جو ہمارے ملک کے بڑے بنے ہوئے ہیں علماء کو ہمیں اپنی مشاورت میں شامل نہیں کیا، اگر یہ ہمیں اپنی مشاورت میں، مشورے میں شامل رکھتے تو ہندوستان تو کیا، ہم اس کی دھول بھی آپ لوگوں کو چاٹنے کے لیے نہ دیتے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی محدث رحمت اللہ علیہ، ایک بے ایمان دہریہ، یہ آپ کو بتلا رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ اپنے آپ کو کم تر مت سمجھیے گا۔ آیا، آ کے کہنے لگا، شاہ جی تم جو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، فرمایا ہاں ہے، ایک ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا؟ خدا سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا، میاں یہ تیرا لغو سوال ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر۔ اس نے کہا بھائی میں تمہارا قرآن نہیں مانتا، مجھے کوئی عقل سے دلیل دو، عقلی دلیل دو جس سے ثابت کرو کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا وہ چیز مجھے بتلاؤ۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں تھا، اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ تو میں مانتا ہی نہیں، مجھے بتاؤ کیا تھا اللہ سے پہلے۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا، اس کا دماغ خراب ہے،
فرمایا اچھا یہ بتا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا گننے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ شاہ جی فرمایا بس ٹھہر جاؤ۔ فرمایا الٹی گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا 10 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 9۔ 9 سے پہلے 8۔ 8 سے پہلے 7۔ 7 سے پہلے 6۔ 6 سے پہلے 5۔ 5 سے پہلے 4۔ 4 سے پہلے وہ کہنے لگا جی شاہ جی جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتلائیں، اب یہ کیا گنتی کے چکر میں؟ شاہ جی نے فرمایا میں مسئلہ بتاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ 4 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 3۔ 3 سے پہلے 2۔ 2 سے پہلے 1۔ 1 سے پہلے کہتے کچھ نہیں۔ شاہ جی نے فرمایا اللہ بھی ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ بھی ایک اور ایک سے پہلے تم بھی کہتے ہو کچھ نہیں۔ تو میرے بار بار سمجھانے کا، عرض کرنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ میرے طلباء جو آج الحمدللہ کامیابی و کامرانی کی دستار اپنے سر پر پہن کر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کبھی ان سے کمتر نہ سمجھیں، کبھی ان سے حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ نے تمہیں اس علم کا وارث بنایا ہے جو علم میرے خدا کا ہے، جس کے بارے میں خدا خود کہہ رہا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے وارث پیدا کیے۔ یہ سائنسی علوم، یہ ٹیکنالوجی کے علوم، یہ جتنے بھی ہیں ان کا منبع، ان کا مصدر اللہ کا قرآن ہے۔ ان کا منبع کیا ہے؟ اللہ کا، زور سے بولے، قرآن ہے۔ ان کا مصدر جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ توجہ سے سننا میری باتیں میرے دوستوں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں اب نے جناب ایٹم بم بنایا ہے، ایٹم کے ہم سانے ہیں، بنانے والے ہیں۔ آپ غور کرنا میری بات پر، میں کہتا ہوں تم نے آج کہا ہم نے یہ ایٹم بنایا ہے، اس کا تصور کہاں سے لیا ہے؟ سائنس نے کہاں سے اس مادے کو کھولا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن کے اندر سورہ فیل ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ فرمایا دیکھا نہیں ہے تم نے ان ہاتھی والوں کا حال جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے تھے کہ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو گرا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وہ ہاتھی لے کر آیا ابرا، اور اس کا لشکر، ایک اس کا لشکر تھا جو بڑا لحیم و جسیم، ایک لشکر میرے اللہ نے بھیجا، اور وہ کیا تھے؟ ابابیل تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ وہ پرندہ معمولی سا چھوٹا سا، ایک اس کی چونچ، وہ اس سے بھی چھوٹی، پنجہ اس سے بھی چھوٹا۔ اللہ نے فرمایا ترمیہم بحجارہ، جاؤ وہ پتھر، وہ کنکر ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں لے کر آؤ اور ہاتھیوں کو مارو۔ میرے دوستوں، اب پرندے کی چونچ بہت چھوٹی، اس میں پتھر کتنے حجم کا آیا ہوگا، پھر پنجہ اس کا وہ چھوٹا، اس میں پتھر کتنا چھوٹا آیا ہوگا۔ لیکن جب وہ پتھر پرندے نے پھینکا چونچ کے ذریعے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ ہاتھی
وہ جناب بڑے بڑے ہاتھی ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، گھاس ہوتا ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں ہمیں وہ پتھر لگنے سے ہاتھی کا زخمی ہونا تو شاید سمجھ میں آ جاتا، ورنہ تو ہاتھی کا جو چمڑا ہے وہ بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ سوٹی اس پر اثر نہیں کرتی، وہ لوہے کا گرز مارتے ہیں۔ لیکن یہ معمولی سا پتھر جب ہاتھی پر گرا، ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جب اس پتھر کا تجزیہ کیا، معلوم ہوا وہ پتھر ایٹم تھا۔ وہ پتھر کیا تھا؟ ایٹم۔ اسی ایٹم سے انہوں نے ایٹم بم بنایا۔ اس کا تصور سب سے پہلے کس نے دیا؟ اللہ کے قرآن نے دیا۔ تو پھر قرآن والے کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کہتے ہیں جناب ہم نے ہوائی جہاز بنائے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تم آج ہوائی جہاز لے کر آئے ہو، ذرا اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو۔ خدا کا پیغمبر، اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، شان والے نبی ہیں۔ اللہ نے پرند چرند کی زبان بولی، ان کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائی تھی، ہوا ان کے حکم کے تابع کر دی تھی، زمینی مخلوق ان کے حکم کے تابع کرتی تھی۔ حضرت سلیمان انہوں نے ایک تخت بنایا، وہ تخت کیا تھا؟ قرآن اس کا بیان کرتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ حضرت سلیمان کا تخت صبح بھی ایک مہینے کی مسافت اڑتا اور شام کو بھی ایک مہینے کی مسافت اڑتا۔ اب وہ یہ جو تخت اڑ رہا تھا، یہ ہوائی جہاز بھی تو اڑ رہا ہے نا، تو انہوں نے سائنسدانوں نے یہ تصور کہاں سے لیا؟ بولے تو صحیح یار، کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے آج کی سب سے بڑی ایجاد یہ ڈبیا، یہ موبائل، یہ ہم نے بنایا ہے۔ کوئی تار نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی جناب والا سپیکر نہیں ہے۔ امریکہ سے آواز یہاں آ رہی ہے، سعودیہ سے آ رہی ہے، غیر ممالک سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ آج تم لائے ہو اس موبائل کی صورت میں، لیکن آؤ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں، جب میرے آقا کے غلام بے دام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے اندر کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھائی ہے، آپ وہاں سے آواز دیتے رہے یا ساریہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ صحابہ حیران ہیں کہ حضرت ساریہ تو یہاں سے کئی ہزار میل دور لشکر اسلامی کو لے کر گئے ہیں اور وہاں پر جہاد کر رہے ہیں، حضرت عمر کو کیا سوجی ہے؟ یہاں مدینہ طیبہ سے یہ ابھی ان کو آوازیں دے رہے ہیں۔ صحابہ اس وقت تو خاموش ہوئے، جب اسلامی لشکر کامیابی و کامرانی سے فاتح بن کر واپس لوٹا تو صحابہ نے حضرت ساریہ سے پوچھا، یار ساریہ ایک بات تو بتا، کیسی؟ فلاں دن ہم یہاں مسجد نبوی میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے آپ کو آواز دی تھی،
کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، کیا وہ آواز آپ کو سنی تھی؟ حضرت ساریہ فرمانے لگے یارو مجھے ایسے سنائی دی تھی کہ جیسے دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا کوئی آدمی مجھے ہدایات دے رہا ہو۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز اتنا قریب سے مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تم اس موبائل کی ٹیکنالوجی پر اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ تم آج لے کر آئے ہو اور ہم آپ کو 1450 سال پیچھے لے کر جا رہے ہیں کہ جس علم کو تم دقیانوسی علم کہتے ہو، جس علم کو تم پرانا علم کہتے ہو، جس علم کو تم کہتے ہو کہ جناب یہ کیا ہے، ہم نے اتنے ملا پیدا کر کے کیا کرنا ہے، اتنے مولوی پیدا کر کے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس اتنی مسجدیں نہیں ہیں، کہاں ان کو ہم امام مقرر کرائیں گے؟ کہتے نہیں کہتے؟ اب بولے تو صحیح یار، مولوی تم نے اپنی شان کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے مقام کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنی عظمت کو نہیں دیکھا، اپنی رفعت کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، یہ منبر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں اور کوئی عزت و عظمت ہے ہی نہیں۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں کچھ سیاسی کام بھی کرتا ہوں۔ ایک دن میٹنگ تھی، ڈی سی ڈی پی او بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھیں ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ کے برابر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، آپ کی چیئر اس میز کے اس طرف ہوتی ہے، ہماری چیئرز جو ہیں کرسیاں وہ اس طرف ہوتی ہیں، لیکن بیٹھتے ہم برابر میں ہیں۔ لیکن جب آپ ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، الحمدللہ اللہ اس قرآن کے علم کی بدولت ہمیں اوپر منبر پر بٹھاتا ہے اور آپ لوگوں کو نیچے صفوں پر بٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بولے بھائی، کبھی دیکھا ہے کہ ڈی سی صاحب ہوں اور جمعے والے دن وہ مولوی صاحب کی ممبر کے ساتھ کرسی بٹھا کر بیٹھے؟ نہیں۔ اللہ نے اس دین کو بڑی عظمت دی ہے، یہ دین اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ اللہ کا دین بڑا اونچا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اونچا رہے گا، ہمیشہ اونچا رہے گا۔ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے کندھوں پر یہ بوجھ ہے، یہ امانت ہے، آپ اس کے سپردار ہیں۔ میں اپنے علماء سے، طلباء سے یہ کہا کرتا ہوں، کپڑے صاف پہنے، پگڑی دھلی ہوئی پہنے، 2 روپے کی صابن کی ٹکیا لگتی ہے۔ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی تحقیر اس سے نہ کروائیں کہ لوگ دیکھیں جی یہ کھتڑو بتڑو پھرتے ہیں ایسے، اسی میں عزت ہے۔ لباس بے شک سادہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہم اس لباس کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ یہ تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی کہنے لگا، چٹ لکھی اس نے، مولانا صاحب لباس سے کیا ہوتا ہے؟ پتلون سے کیا ہوتا ہے؟ شرٹ سے کیا ہوتا ہے؟ لباس تو تن ڈھانپنے کے لیے ہے، وجود ڈھانپنے کے لیے ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ جناب من ذرا سنیں، لباس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی فتح کی غرض سے آ رہے ہیں، حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ صحابہ کے پاس سواریاں کم ہیں، سوار زیادہ ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، کچھ بھوک پیاس بھی ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں جناب فاروق اعظم نے باریاں تقسیم کر دیں کہ ایک ایک سواری پر دو دو سوار ہو جائیں، ایک منزل ایک سوار سواری کرے، دوسرا آگے سے زمام تھامے، دوسری منزل پر وہ زمام تھامنے والا وہ سواری پر سوار ہو اور یہ آگے آ کے زمام تھامے۔ قسمت کا کرنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ باری آپ کے غلام کی آ گئی، ایک نوکر اور خادم کی آ گئی، ایک منزل جناب فاروق اعظم اس سواری پر سوار ہوتے اور غلام زمام تھامتا، دوسری منزل پر جناب فاروق اعظم آگے زمام تھامتے، غلام کو سواری پر بٹھلاتے، چلتے 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 جب آخری منزل آئی سامنے بیت المقدس موجود تھا، قسمت کا کرنا غلام کی باری آ گئی سوار ہونے کی، حضرت فاروق اعظم کی باری آ گئی زمام تھامنے کی، تو تمام صحابہ نے مشورہ دیا، اے فاروق اعظم ابھی ایک منزل باقی ہے، یہ آپ کا لباس پھٹا پرانا ہے، پیبند لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، پگڑی ملوٹی سی ہے، پاؤں میں جوتا جو ہے وہ بھی پھٹا پرانا ہے، آگے بڑے بڑے زعماء سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہیں، بےتاب ہیں، انتظار میں ہیں، آپ مہربانی کیجئے کم از کم یہ لباس تبدیل کر لیجئے، یہ لباس بدل لیجئے، ہمیں لحاظ آتی ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے اسی لباس میں رہنے دو۔ صحابہ نے اصرار کیا، جب ان کا اصرار بڑھا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں انکار نہیں کر سکا، میں نے کہا چلو چلو نیا لباس لے آؤ، وہ فاخرانہ لباس لے کر آئے، شاہانہ لباس لے کر آئے، بادشاہوں والا لباس لے کر آئے، اعلیٰ قسم کی دستار لے کر آئے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس دستار کو اس لباس کو پہن کر اگلے پڑاؤ میں رات کو سویا، جو ہی میں سویا خواب میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا واہ عمر واہ عمر تو بھی بادشاہ بن گیا، عمر تو نے فاخرانہ لباس پہن لیا، عمر تجھے میں محمد کی فقیری بھول گئی، درویشی بھول گئی، عمر تو اس لباس میں۔ حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو کر اٹھے، آپ دیدہ ہو کر اٹھے، آنکھوں سے آنسو کا سیل رواں ہے، رو رہے ہیں، صحابہ حیران ہے، خیر تو ہے، فرماتے ہیں او میرے نبی کے غلاموں میرا وہی سادہ لباس لے آؤ، وہی پیبند والا قمیص لے کر آؤ، وہی بلوٹی سی تہبند لے کر آؤ، وہی سادہ سی میری پگڑی لے کر آؤ۔ کیوں؟ ایسے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا تشریف لائے ہیں، میرے محبوب کو یہ فاخرانہ لباس پسند نہیں ہے، یہ شاہانہ لباس پسند نہیں ہے، اب رو بھی رہے ہیں اور اس لباس کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ توجہ سے سننا، نتیجہ اس کا کیا نکلا، اثر اس کا کیا نکلا؟ جب آخری منزل پر بیت المقدس کے سامنے جناب فاروق اعظم کا لشکر جا کر کھڑا ہوا، وہاں پر بیٹھے ہوئے پوپس نے، پادریز نے
جو کہ تورات و انجیل کی ورگردانی کر رہے تھے، سوال کیا، اور مسلمانوں اور محمد کے غلاموں، تمہارا خلیفۃ المسلمین کون ہے، امیر المومنین کون ہے؟ بتلایا گیا کہ سب سے پہلے جو اونٹنی پر سوار ہے، یہ ہمارا جو اونٹنی کی زمام تھامے ہوئے ہے، مہار تھامے ہوئے ہے، یہ ہمارا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ کہنے لگے اس کی سواری پر کون سوار ہے؟ بتلایا گیا اس کا غلام سوار ہے، نوکر سوار ہے۔ اچھا اس کے کپڑوں کا کیا حال ہے، اس کی لباس کا کیا حال ہے؟ بتلایا گیا کہ کرتے پر 17 پیبند چمڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ ساری زبان ٹاکیاں لگیاں ہوئی ہیں۔ کتنے پیبند؟ 17 پیبند، وہ بھی کپڑے سے کپڑا نہیں جڑا ہوا، بلکہ کپڑے پر چمڑے کے پیبند ہیں۔ اچھا دستار کیسی ہے؟ فاخرانہ فرمایا نہیں، ملوٹی سی ایک دستار پہنی ہوئی ہے، کرتے پہ 17 پیبند ہے۔ لکھا ہے ان یہود و نصارہ کے پادریز نے، ان کے پوپس نے وہیں سے اونچی آواز کر کے اعلان کیا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یہ ملک، یہ بیت المقدس، اس کی چابیاں جناب فاروق اعظم کے حوالے کر دو۔ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم ان سے کشت و خون نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب تورات، زبور، انجیل وہ اعلان کر رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی خلیفہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب جب بیت المقدس کی فتح کی غرض سے آئے گا، اس کے لباس کا یہ عالم ہوگا کہ سر پر سادہ سی پگڑی ملوٹی ہوگی، اور جو کرتا قمیص ہوگا اس پر 17 پیبند چمڑے کے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی کتاب سچی ہے، سچا اعلان کر رہی ہے، اس لیے ہم محمد کے غلاموں سے جھگڑنا نہیں چاہتے۔ تو لباس سے فرق پڑتا ہے۔ لباس سے کیا پڑتا ہے؟ بولے نا بھائی، فرق پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم عرب سے نکل کر عجم کی طرف آئے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے، ہمیں کسی کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمیں بتلانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ لوگ ہمارے چہروں مہروں سے، ہمارے لباس سے، ہماری تراش و خراش سے دیکھ کر ہمیں پہچانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جا محمدیون، جا محمدیون، جا محمدیون۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ حضور کے کون آ رہے ہیں؟ غلام آ رہے ہیں۔ تو آپ کبھی اپنے اس لباس کو تحقیر آمیز مت سمجھو۔ آپ اسے اپنی پگڑی کو، اس سادہ لباس کو کبھی کمتر نہ سمجھو کہ ہم کمتر ہیں، نہیں، یہ آپ کا ایک صداقت کا نشان ہے، آپ کی عظمت کا ایک نشان ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری ان گزارشات کا جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی، آج محض مقصود اتنا تھا کہ یہ مدارس، یہ مساجد، اس میں پڑھنے والے طلباء، اس میں پڑھنے والے علماء جو ہیں، یہ الحمدللہ یہ علوم الہیہ کے وارث ہیں، علوم نبویہ کے وارث ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے۔ یہ مدرسے، یہ مساجد انشاءاللہ العزیز
تا قیام قیامت قائم رہیں گے۔ ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ دن میں سورج نکلا ہوا ہے، رات ہوتی ہے نا، آپ اوپر آسمان کی طرف نگاہ کرو، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بولے، چاند نظر آتا ہے یا ستارے نظر آتے ہیں؟ ایسے نا، ایسے ہے نا، آسمان نظر نہیں آ رہا ہوتا، ستاروں کی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے، چاند کی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم ملکوت کے لوگ ہیں، جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ جب رات کو آسمانوں سے زمین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو زمین پر بھی انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ماں سوائے مساجد کے، مساجد کے، ان مدارس کے جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ فرشتوں کو زمین پر چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ نور اس اللہ کے قرآن کا ہے، اس حضور کے فرمان کا ہے جس کی بیٹھ کر ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں۔ جتنے گئے گزرے ہوں، جتنے گئے گزرے ہوں، جتنے گئے گزرے ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اس کے نور سے حدیث پاک میں آتا ہے اتق فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست جو ہے نا، اس کو ایسے مت سمجھو کمزور، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ نور الحمدللہ ہمارے سینوں میں ہے۔ آپ علماء کے پیچھے چلیں، علماء کی بات سنیں، دنیاوی اغراض، سیاسی اغراض، وہ میں نے کہا وہ ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ اصل مقصد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل مقصد ہے۔ مقصد کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، جو کہ یاد ہے، نشانی ہے ہمارے برادر محترم حضرت العلامہ حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی نشانی ان کے صحیح مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ جے کچھ سمجھ آندی پہ زور نال سبحان اللہ کرے۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ ایندے دربار تے فلکی ملک دی رات آندے ہیں۔ ایندے دربار تے فلکی ملک دی رات آندے ہیں۔ فقط ویکھن کیتے دربار
وچ جلوے مزاراں دے ایویں سجدہ فلک دے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے نہ اتنا قرب دا موقع وسی جبریل نو ملیا نہ اتنا قرب دا موقع وسی جبریل نو ملیا جویں سہی نال ہن ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے جویں سہی نال ہن ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے ایویں سجدہ فلک دے چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے صدیق عمر دی قسمت تو لکھ وار میں جندڑی واراں زور نہ لگ سبحان اللہ اے بہشت کولو ود مدنی دا روزہ جت مارن موج بہاراں اے شان انہاں دے تو کیا پوچھ دے جد نال نبی دے مزاراں فخرا پل پل پہنچن جتے ایک عرود سلام ہزاراں مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے جدوں قاسم ہوسی کوثر تے محبوب حق تعالی جدوں قاسم ہوسی کوثر اتے محبوب حق تعالی ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن ساغر وڈاراں دے ایویں سجدہ فلک دے جویں چن نال تاراں دے آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر اللہ تعالیٰ کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمایا آمین آکو چاہ تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر کہ شاید ٹل ونن لکڑے کنا دل دے بیماراں دے کہ شاید ٹل ونن لکڑے کنا دل دے بیماراں دے